تو میاں صاحب جن کے ساتھ میں صبح شام اٹھنا بیٹھنا ہے تو میاں صاحب حضور بن گئے ہیں. میں نے فوراً وہ ٹیلی فون جو تھا نا جو مرکز سے آیا تھا میں نے ابا جان کو اٹھا کے دیا. میں نے کہا ربا سے فون آیا, وہ کہہ رہے میاں صاحب ایسا بن گئے ہیں. جو خلافت کے منصب پہ بیٹھنے سے پہلے سفر تھا میں نے اور ابا جان نے کراچی ایئرپورٹ سے روانہ کیا تھا جو انہوں نے اپنے خلافت پہ بیٹھنے سے پہلے ایک مہمان نوازی. میری کوئی اوقات نہیں تھی لیکن میرے لیے سیڑھیاں چڑھ کے کھانا لے کے, ان کو پتہ تھا اس نے کھانا نہیں کھایا تو مجھے بیٹا کہتے ہوتے تھے. جب بھی بات کرنی تو بیٹا ایسے کرنا ہے, بیٹے ایسے کرنا ہے. وہ پیڑ ہو رہے تھے جو مدت سے چوب خشک پڑتے ہی ایک چھینٹا دلہن سے نکھر گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکیل صاحب میرا تعلق جو ہے فرینکفرٹ روڈ الرحیم جماعت سے ہے اور میں کچھ حسین یادیں ہیں جو میرے سینے میں وہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک ریکارڈ میں آ جائیں, آپ کے علم میں آئیں. اس سے ہو سکتا ہے کہ کسی کے ایمان افروز واقعات جو ہیں اس میں ان کو فائدہ پہنچے. تو میں آغاز جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ اپنے والد صاحب سے کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب انڈیا کے صوبہ راجستھان سے ان کا تعلق تھا. تو وہ بزنس کے سلسلے میں ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے کنری جو پاکستان کا ایک صوبہ ہے سندھ, وہاں پہ آ کے آباد ہو گئے تھے. اس کے بعد پھر ہندوستان پاکستان بنا ہے. تو اسی طرح ہی میرے جو ننیال ہے وہ بھی ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے وہاں پہ کنری میں آ کے آباد ہوئے تھے. کسی وجوہات کی بنا پہ کہ بچوں کی کوئی پرابلم تھی کہ انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ نہری پانی ہو تو پھر بچوں کی صحت بہتر ہوگی, اس لیے وہ بھی ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے آ گئے تھے. تو میرے والد صاحب جو تھے وہ اچھا ان کا بزنس تھا جس بنا پہ پھر وہ مولویوں وغیرہ میں کافی مقبول تھے اور احمدیت کے خلاف جو اس وقت کے دور میں جو جلسے جلوس نکلتے تھے ان میں وہ پیش ہوتے تھے. عبدالغفور منوری. تو اس طرح وہاں پہ ہمارے بھٹی صاحب ہیں, عبدالغفور بھٹی صاحب جو میرے ٹیچر بھی ہیں, ان کے والد وہ میرے والد صاحب کے پاس بیٹھا کرتے تھے, ان کو تبلیغ کیا کرتے تھے. اب کیونکہ میرے والد صاحب کا جو خاندان ہے راجستھان سے وہ سارے مذہبی گھرانے سے تعلق ہے, مذہبی اور دوسرا حکمت. تو اس دور میں یہی دو چیزیں تھیں جس میں انوالومنٹ تھی اس خاندان کی. تو اس لیے ان کو مذہبی لحاظ سے بہت ساری ایسی باتیں اور گھریلو ماحول کی وجہ سے وہ مذہب میں تعلق تھا, اسی وجہ سے وہ مخالفت کرتے تھے جو باتیں سنی ہوئی تھیں احمدیت کے متعلق. تو جب وہ تبلیغ کرنی ان کو شروع کی اور کتابیں پڑھنی شروع کی تو پھر ان کا دل جو تھا وہ مطمئن ہو گیا کہ نہیں احمدیت صحیح ہے, ہمارے لوگوں نے غلط باتیں پھیلائی ہیں. پھر 1953 میں والد صاحب پھر ربوہ گئے اور خلیفہ ثانی کے حیات پہ انہوں نے بیعت کی. تو لوگوں میں جب مشہور ہوا یہاں پہ کہ بھئی وہ غفور منوری جو ہے وہ گیا ہوا ہے ربوہ ان کے مرکز میں اور یہ مگر بیعت کرنے گیا ہے, تو بہت سارے لوگوں کو یقین نہیں ہوا اور بہت سارے اس میں ایسے تھے مخالف جو مختلف جگہ پہ
طاق لگا کے بیٹھ گئے کہ جس دن آنا ہے، ان کو خبر مل چکی تھی کہ فلانے دن واپس آ رہے ہیں۔ تو جب والد صاحب آئے ہیں تو وہ بعد میں ذکر کرتے ہیں کہ کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ اسٹیشن سے لے کے وہ جماعت کی جو فیکٹری تھی وہاں پہ آئے، تو کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ سکے، لیکن الحمدللہ کہ میرے والد صاحب نے بیعت کر کے آ گئے تھے۔ پھر کافی مخالفت ہوئی، لیکن وہ مخالفت ایسی نہیں تھی کہ کوئی بڑی پرابلم ہو، لیکن کیونکہ والد صاحب کے ملنے والے، تعلق والے بہت زیادہ ان کا حلقہ احباب تھا، جس وجہ سے وہ مخالفت میں کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر اسی طرح ہی ان کی شادی جو ہوئی ہے میرے والدہ سے، میری والدہ کا تعلق صحابی ہیں جان محمد، جو قادیان میں پوسٹ کا کام کرتے تھے، تو ان کے بیٹے ہیں احمد جان، تو ان کی صاحبزادی ہیں۔ تو ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت کے جو حضرت مسیح علیہ السلام کی داڑھی کے خط وغیرہ کرتے تھے، اس وقت کے دور میں وہ دادا جان نے ان سے بال لیے ہوئے تھے، تو وہ بال جو ہیں ہمارے پاس اس چیز کی اور کوئی تصدیق نہیں ہے، صرف سینہ بسینہ یہ بات چلی کہ وہ دادا جان، امی کے دادا جان نے اپنے بیٹے کو دے دیے، اور تبرک تھوڑے تھوڑے دیتے رہے مختلف خاندان کے لوگوں کو۔ تو اسی طرح ہی وہ تھوڑے تھوڑے ہوتے ہوئے وہ اب میرے پاس ہیں۔ اب تعلق آ گیا میرے والد صاحب کا کہ وہ پھر جب شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، تو میرے والد صاحب کے کیونکہ خاندان جو تھا وہ بڑا کٹر تھا مذہبی لحاظ سے، تو اپنے والد صاحب کے اکیلے بیٹے تھے اور ایک بہن تھی، تو میرے والد صاحب کے جو ددیال والے تھے وہ کے ماں باپ اور جو رشتہ دار تھے، کیونکہ والد صاحب کے جو والد ہیں میرے دادا، وہ حاجی محمد سلیم، وہ لمبردار تھے وہاں پہ، تو زمینیں وغیرہ کافی تھیں۔ تو اس بحاظ پہ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ احمدی مگر اس وقت جو ان کی لینگویج میں کہ کافر ہو گیا ہے، تو انہوں نے دادے کے اوپر بہت پریشر ڈالا کہ وہ تو کافر ہو گیا ہے، وہ ایسا ہے، قادیانی ایسے ہوتے ہیں، ویسے ہوتے ہیں، نبی کا دعویٰ، بہت ساری باتیں کیں۔ تو اب کیونکہ دادا میرے راجستھان میں رہتے تھے، جو انڈیا میں احمد آباد کے قریب ہے، تو وہاں پہ پھر مخالفت اتنی ہوئی کہ اب وہ بے بس تھے، کیونکہ وہ اکیلے اور باقی پورا خاندان، اب وہ اپنے بیٹے کا دفاع نہیں کر پائے، کیونکہ پاکستان ہندوستان بن چکا تھا، یہ ادھر تھے، ادھر جا نہیں سکتے تھے۔ اس بحاظ پہ خاندان والوں نے بہت زیادہ پریشر ڈال کے تو دادا میرے نے کہا کہ میں پھر خود جاتا ہوں، بیٹے کو مل کے آتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیٹے کے پاس جائے گا تو پھر پرابلم ہو جائے گی، یہاں پہ جو زمینیں وغیرہ ہیں یہ گارنٹی کے طور پہ نا ہم اس سے لے لیتے ہیں۔ تو وہ پھر انہوں نے جو خاندان والوں نے پالیسی اختیار کی، میری پھوپھی کا ایک بیٹا ہے، اس کے نام انہوں نے وہ جتنی زمین جائیداد تھی وہ اس کے نام ٹرانسفر کروائی کہ پھر تم جاؤ بیٹے کو ملنے۔ تو اس طرح پھر وہ میرے دادا جو ہیں وہ ملنے کے لیے جب وہاں سے آئے، تو ہمیں نہیں پتہ تھا، میرے والد صاحب جو تھے وہ اپنے ذمہ دار، ہماری زمین تھی تو وہ وہاں پہ تھے، ہفتے بعد آتے ہوتے تھے، تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے، تو میری بڑی سسٹر تھی اور میں تھا، میرا خیال کوئی 4 سال کا ہوں گا یا 5 کا۔ دادا جان جو آئے تو انہوں نے اطلاع نہیں دی تھی، کیونکہ وہ مختلف جگہ سے ہوتے ہوئے آئے ہیں، تو آ کے دروازہ کھٹکھٹایا انہوں نے، تو ہمیں تو جیسے بھی ہمارے زمین سے کوئی آتا تھا، یا ابا جان کے جو دوسرے رشتہ دار کچھ یہاں پہ تھے، ابا جان کے ماموں، ان کے بھائی، اس طرح کر کے 2-3 اور فیملیاں تھیں، وہ کبھی کبھار آتی ہوتی تھی ہماری طرف۔ اس وقت تک جب ہم پیدا ہوئے مخالفت کم ہو گئی ہوئی تھی۔ تو جب دادا ہمارے آئے ہیں
تو ان کی کوئی اطلاع نہیں تھی. تو ہم نے دروازہ جا کے میں نے کھولا ہے تو سلام کیا. میں نے پوچھا, انہوں نے کہا یہ غفور منوری کا گھر ہے. میں نے کہا جی. تو گرمی کافی تھی تو میں نے کہا آئیں, ہم وہاں پہ کہتے ہیں بیٹھک میں بٹھائے. میں نے دروازہ اندر سے کھولا, وہ باہر سے آ کے ان کو وہاں پہ بیٹھے. تو والدہ میری نے کہا کہ آپ پانی وغیرہ پوچھیں. تو پانی وغیرہ پوچھا انہوں نے کہا ہاں میں نے پانی پینا ہے. تو اتنی دیر میں وہ جو ٹائم تھا وہ ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ظہر یا عصر کی نماز کا کوئی ٹائم تھا. تو ہم نے وضو کیا ہوا تھا, میں نے اور میری بہن. تو ہم جیسے جائے نماز پہ کھڑے ہونے کا وقت تھا تو جس وقت یہ دروازہ کھٹکا یہ ساری بات ہوئی. اور وہی بیٹھک ہمارے جو تھی اسی میں وہ جائے نماز تھا اور ہم نے ان کو بٹھا دیا. وہ پانی وغیرہ پی رہے تھے, ہم دونوں نے بہن بھائی نے نماز پڑھنے لگ گئے. تو اس بات کا ان پہ بہت اثر ہوا. وہ کہتے ہیں بعد میں بتاتے تھے کہ میں سوچتا رہا کہ یہ غفور کے بچے ہیں جس کو میں نے جداد سے آگ کر دی. ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ ہمارے دادا ہیں. وہ تو پھر جب انہوں نے کہا تمہارے ابو کہاں ہیں, کب آتے ہیں, کس طرح آتے ہیں, جب ان کو یہ بتایا تو پھر ان کو ہوا کہ میں پھر اب بتا ہی دوں. تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں تمہارا دادا. پھر والد صاحب پھر امی کو بتایا, امی نے اندر آ گئی, پھر امی نے آ کے پیار لیا. تو پھر میرے والد صاحب جو تھے ان کو ہم نے وہاں پہ سسٹم تو ایسا نہیں تھا ٹیلی فون کا, لیکن یہ تھا کہ وہاں پہ کرائے پہ جیپیں چلتی ہیں. تو اس جیپ والے کو پونیا تھا, اس کو صرف اتنا ہی میسج دے دو تو پھر وہ چلا جاتا تھا اگر کوئی ایمرجنسی ہو. اسے بتایا کہ جا کے تم بتاؤ کہ تمہارے والد صاحب آئے ہیں. وہ پھر گیا, جا کے ابا جان کو لے آیا. تو کافی پھر اس کے بعد بھی 2-3 مرتبہ دادا میرے جو ہیں وہ آئے, لیکن وہ کہتے تھے کہ میں بے بس ہوں, ساری زمینیں انہوں نے مجھ سے لے لی ہیں اور پھوپھی کے بیٹے کے نام کر دیا. ابا جان کہتے تھے مجھے کسی چیز کی نہیں ضرورت, اللہ تعالیٰ دے گا. تو اس طرح ہمارا جو جماعت اس خاندان میں ایسے داخل ہوئی. تو اس درمیان میں والد صاحب جو خلیفہ ثانی نے کاٹن فیکٹری بنائی ہوئی تھی, وہاں پہ وقف زندگی لوگ کام کرتے تھے, بہت سارے جماعت کے وقف زندگی کام. تو ہم بھی وہاں پہ کھیلتے رہے ہیں ہر سب لوگوں کے ساتھ جو وہاں پہ جماعت کے تھے. تو ادھر میرے والد صاحب نے بھی کچھ کام کیا کیونکہ ان کے تعلقات زمینداروں کے ساتھ کافی تھے, کیونکہ خود بھی زمیندار تھے. تو وہاں کے جو وڈیرے زمیندار اس قسم کے لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے تھے. تو ایک کاٹن فیکٹری اور تھی جو غیر احمدیوں کی تھی, وہ کافی ہے کنری میں تھی لیکن دور تھی. تو وہ پھر والد صاحب کو فیکٹری کے جو مینیجر میں ہے اقبال صاحب اس وقت ہوتے تھے, تو انہوں نے ہائر کیا کہ زمینداروں کے ساتھ تعلقات بنائے جائیں اور زیادہ سے زیادہ کاٹن جو ہے وہ فیکٹری میں دی جائے تاکہ زیادہ کام ہو سکے اور یہ سلسلہ چلے, زیادہ لوگوں کو روزگار بھی ملے. اس سلسلے میں میرے والد صاحب نے کافی عرصہ یہ کام کیا اور پھر اس سلسلے میں پھر تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کہیں کیا کمی بیشی ہوئی کہ پھر والد صاحب نے کچھ زمین تھی وہ ہم نے ٹنڈو باغو لے لی. تو اس وجہ سے پھر والد صاحب وہاں پہ چلے گئے. اس درمیان ہماری فیکٹری ادھر مرچ منڈی میں دکان تھی, وہاں وہ بھی کام والد صاحب نے کیا, اسٹیٹوں سے سامان وغیرہ آتا تھا. بہرحال والد صاحب پھر وہاں پہ چلے گئے. تو اس درمیان میرا خیال کوئی 10 سال کا 12 سال کا گیپ پڑ گیا. تو جب فیکٹری میں کے ڈائریکٹر تھے خلیفہ رابع خلافت کے منصب پہ بیٹھنے سے پہلے, تو وہاں پہ کچھ میٹنگز ہو رہی تھی, رپورٹس وغیرہ دیکھی جا رہی تھی. تو اس میں
انہوں نے جو گراف دیکھا انہوں نے کہا اس درمیان یہ جو سن تھے اس میں ہماری فیکٹری بہت اچھا پروڈکشن اس کی ہو رہی تھی، اس کے بعد دن بدن ڈاؤن ہوتی گئی، پہلے ڈاؤن تھی پھر یہ اپ ہوئی پھر ڈاؤن ہوئی۔ تو اس میں میرے والد صاحب کا کہیں ذکر کیا مینیجر صاحب نے، جو اس وقت کے مینیجر تھے عطاء اللہ صاحب، انہوں نے ذکر کیا کہ ایسے ہمارے یہاں پہ احمدی تھے سندھی عبدالغفور منوری صاحب، اب وہ ٹنڈو باغو چلے گئے ہیں، تو اس درمیان ذرا اچھی پوزیشن تھی، اب لوگ مخالفت ہے ایسے ویسے۔ تو صاحب نے فرمایا، میاں صاحب نے فرمایا کہ اب ان سے کوئی رابطہ نہیں، انہوں نے کہا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تو یہ جو میٹنگ ختم ہوئی ہے اس کے بعد کچھ وقت گھنٹوں کے بعد مغرب کی نماز تھی، اس درمیان میرے والد صاحب جو ٹنڈو باغو وہاں سے میرا خیال ہے کہ 150-200 کلومیٹر ہے، وہ لمبا سفر کر کے ان کو کافی مشکلات، مالی مشکلات کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے وہ ادھر اپنا ایک دوست تھا وڈیرا ہے محمد عمر، پرانا دوست، تو ان کو تھا کہ میں اس سے جا کے کچھ قرض لوں۔ اس قرض لینے کے سلسلے میں وہ یہاں پہ کنری آئے، صرف اسی دوست کی طرف۔ تو نماز مغرب کا ٹائم تھا تو والد صاحب نے کہا پہلے نماز پڑھ کے تو پھر جاؤں گا اس کی طرف۔ جب نماز پڑھنے آئے اور وہ نماز بھی جب پڑھ رہے ہیں تو وہ جو مینیجر ہیں ان کی رائٹ سائڈ پہ جگہ ملی، تو جب انہوں نے نماز سلام پھیرا تو انہوں نے دیکھا غفور منوری میری رائٹ سائڈ پہ، انہوں نے کہا آج ہی ذکر ہوا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے پھر ایسے محسوس کر کے کہا کہ غفور منوری ہے، تو آپ کیونکہ کان میں سرگوشی کی کہ نماز کے بعد مجھے ملیں درس کے بعد۔ وہ جو درس ہوا، درس کے بعد فوراً عطاء اللہ صاحب نے تعارف کروایا کہ آج جن منوری صاحب کا ذکر کر رہے تھے منوری صاحب آج ہی یہاں پہ آئے ہیں اتنے عرصے بعد۔ تو میاں صاحب سے صافہ جب والد صاحب نے کیا اور میاں صاحب نے فرمایا کہ صبح دفتر میں ملیں، تو پھر وہ مینیجر صاحب نے بتایا کہ ایسی ایسی پوزیشن تھی جس کی وجہ سے صبح آپ آ جائیں۔ تو پھر والد صاحب اپنے دوست کی طرف گئے لیکن اس سے پیسوں کا ذکر نہیں کیا، تو یا کیا بھی ہو بہرحال۔ تو اگلے دن جب آئے ہیں تو میاں صاحب نے کہا کہ کیا صورتحال ہے، ابا جان نے اپنی جو مالی مشکلات کی کچھ بتائیں یا نہیں بتائیں یہ نہیں مجھے پتہ، لیکن یہ تھا کہ میاں صاحب نے فرمایا کہ آپ دوبارہ وہی ورک شروع کر دیں۔ تو والد صاحب کے لیے تو ایسا تھا کہ ایک اعزاز کی بات تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے خاندان کا فرد جو ہے وہ مجھ سے یہ بات ملاقات ہو گئی، یہی بہت ہے۔ تو بہت اطاعت گزار تھے میرے والد صاحب، خاص کر بڑی تلقین ہمیں بھی کیا کرتے تھے، لیکن محبت تھی ان کی حضرت مسیح علیہ السلام کے خاندان سے۔ تو فوراً اس وقت ٹیلی فون کا نظام نہیں تھا، آئے 2 دن کے لیے تھے، 10 دن یہاں پہ لگ گئے، فوراً کام شروع کر دیا، لوگوں سے جن سے ملنا تھا ملے۔ اس درمیان پھر میاں صاحب نے فرمایا کہ اب آپ اس طرح کریں کہ اپنے بچوں کو یہیں پہ لے آئیں۔ تو وہ پھر جب میاں صاحب جب واپس آئے تو آ کے وہ انہوں نے فرمایا کہ آپ لے آئیں۔ تو اس وقت رہائش کی کوئی جگہ نہیں تھی، تو جس بنا پہ جو پرانا مہمان خانہ تھا جہاں پہ خلیفہ ثالث بھی ٹھہرتے تھے جب سندھ آتے تھے، وہ والا میاں صاحب نے فرمایا کہ ان کو رہائش کے لیے یہ دے دیں۔ تو پھر ہماری رہائش وہاں پہ ہو گئی، والد صاحب فیملی کو لے کے ادھر سے آ گئے۔ تو یہاں پہ پھر جو والد صاحب نے پہلے سے بھی زیادہ جذبے سے کوشش کی، اور یہ کوشش اتنی ہوئی کہ اب 2-4 مہینوں میں یہ محسوس ہوا کہ پروڈکشن زیادہ ہو گئی ہے۔ جو کراچی میں دفتر ہے جو اس کاٹن کو فرقوف کرتے ہیں، جہاں پہ خلیفہ رابع خلافت سے پہلے بیٹھا کرتے تھے جب کراچی آتے تھے، وہاں پہ تجنید کارپوریشن کا دفتر تھا، تو وہاں پہ پھر ابا جان کو شفٹ کر دیا گیا۔ تو اب وہ وہاں پہ جو کراچی کی جو کاٹن ایکسچینج ہے اس میں اس کی فوراً ڈلیوری
اور فرقوف کرنا مگر بیچنے کے لیے یہ بیٹھ گئے. تو پیچھے والا جو کمرہ تھا اس میں خلیفہ رابع بیٹھا کرتے تھے. تو پھر اسی درمیان میں 1980 میں ربا سے اپنا میٹرک کا ایگزام دے کے تو میں کراچی آ گیا. کراچی آیا ہوں تو پھر ابا جان کے پاس تھا کیونکہ ان کو کھانے وغیرہ کی پرابلم تھی. فیملی ہماری کنری تھی. پھر میں وہ جو پچھلا کمرہ تھا اسی میں جہاں بیڈ پہ مختلف جب وقت ہوتا تھا آرام کرتے تھے خلیفہ رابع, تو ادھر ہی میں سو جاتا تھا. تو جب خلیفہ رابع آیا کرتے تھے ٹور پہ, 1 مہینے کا ٹور ہوتا تھا, تو کنری سے آ جاتی تھی گاڑی. تو پھر اتنا عرصہ 10-15 دن جو کراچی رہتے تھے تو میں ان کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا پوسٹ میں, اور کہیں بھی جانا ہے تو وہ کیونکہ میں کراچی میں رہ رہا تھا اس لیے راستے وغیرہ پتہ تھے. تو خلیفہ رابع جب کراچی آتے تھے تو وہاں پہ ایک انڈسٹریل ہیں مبارک احمد کھوکھر, تو ان کی وائف جو ہیں وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے خاندان میں پلی بڑھی ہیں. تو رہائش جو ہوتی تھی خلیفہ رابع کی خلافت سے پہلے ان کے گھر پہ ہوتی تھی. تو پھر میرا بھی آنا جانا تھا کیونکہ میں نے چھوڑنے جانا, لینے جانا, پھل فروٹ دینے جانا, ڈاک کے لیے جانا. تو پھر میاں صاحب بھی جب پہنچتے تھے فون کر دیتے تھے, میں اسی وقت حاضر ہو جاتا تھا, پھر ان کے ساتھ ساتھ میں رہتا تھا. اس درمیان یہ ہوتا تھا کہ میرے ذمہ کچھ کام لگ جاتے تھے پوسٹ وغیرہ کے اور کبھی فروٹ کے. تو خلیفہ رابع کو جب سندھ جانا ہوتا تھا تو انہیں 2-3 چیزیں بہت زیادہ پسند تھیں, تو وہ اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے. ایک ہوتا تھا چیکو, ایک ہوتا تھا شریفے, ایک قسم کی آؤٹ آف سیزن میں بڑی نایاب ہوتی ہیں, لیکن وہ بھی میں مختلف جگہ پہ تلاش کی تو پھر کچھ ایسی دکانیں ملی جہاں سے وہ ملتی تھیں. تو وہ مجھے بھی پھر مختلف وقتوں میں لا کے جب میں دیتا رہا ہوں اتنے لمبے عرصے میں, تو مجھے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کس طرح ہے. تو وہ شریفے جو تھے وہ بہت زیادہ پسند تھے, تو اس کی مجھے پہچان بھی ہو گئی. جو رہنمائی خلیفہ رابع نے دیتے رہے مجھے ایسے ہونے چاہیے یہ, پھر ان کے نتائج جو آتے تھے. تو میں ایک دفعہ لینے گیا, دوسرا فروٹ لے آیا تو شریفے نہیں لایا. تو مجھے میاں صاحب نے فرمایا کہ وہ شکور شریفے نہیں ہیں اس میں. تو میں نے کہا کہ میاں صاحب وہ مجھے صحیح نہیں لگے تھے تو اس لیے میں نہیں لایا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں شریفے تو لے کے آؤ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں جاتا ہوں. تو وہ میں لے کے آیا. میرے ذہن میں ہے کہ 5-6 روپے کا اس وقت ایک ہوتا تھا, تو وہ 25-30 لاتا ہوتا تھا میں. وہ پھر میں گیا, جا کے میں لے کے آیا. تو اس وقت پاکستان میں جو تھیلیاں ہوتی تھی وہ سیمٹ کی جو موٹا پیپر ہوتا ہے اس کی تھیلی ہوتی ہے, وہ تاکہ وزن اٹھا سکے. وہ اتنے ہوتے ہیں شریفے. تو میں لے آیا. تو لے کے جب میں دے دیے تو پھر جب میاں صاحب چلے گئے کنری, تو وہاں سے جب واپس آتے ہوتے تھے تو مختلف تحفے تحائف مجھے بھی دیا کرتے تھے. ان کی محبت تھی. تو کبھی پپیتا یا ایسے کسی نے کوئی تحفہ دیا ہے تو مجھے کہتے شکور تمہارے لیے میں یہ لایا ہوں. تو مجھے فون کر کے جب بلایا دفتر سے, مجھے کہتے شکور تمہارے لیے میں تحفہ لائے. میں نے کہا جس طرح پہلے تحفے لاتے ہیں وہ تو جب میں جاتا تھا دیتے تو تھوڑا سا سوال مجھے پیدا ہوا. تو جب جا کے میں مبارک کھوکھر صاحب کے گھر پہ جہاں پہ رہائش رکھتے تھے وہاں پہ بیٹھا ہوں, تو آگے وہ جالی کا پردہ لگا ہوا تھا ڈرائنگ روم کے دوسری طرف تھے. تو وہاں سے جب لفافہ لے کے آئے تو اس کے اندر ہاتھ ڈال رہے تھے ایک شریفہ نکالنے. وہ کھڑکھڑاہٹ جب مجھے پیپر کی سنائی دی تو میری چھٹی اس نے کہا کہ یہ شریفے ہیں. تو اتنی دیر میں داخل ہوئے اندر اور مجھے کہتا ہے یہ دیکھو میں نے ان کو آٹے کے اندر بھی پیل میں رکھا کہ یہ ہو جائیں, میں نے کپڑا لپیٹ کے بھی رکھا, تو یہ تو کرکٹ کی گیند کی طرح ہو گئے ہیں. تو 2-3 میں نے توڑے لیکن کچھ نہیں. تو ہاتھ میں ایسے پکڑا ہوا تھا جس میں لایا میرا خیال 35 تھے, اب وہ 30 رہ گئے تھے.
تو میری وہ کچھ عادت بھی ایسی تھی کہ گھر والے بھی مجھ سے نا کوئی چیز واپس کروانے کی کوئی کہتے تھے نا کہ بھی یہ نلکی لے آؤ، فلانی چیز لے آؤ، یہ تو میں نے کہتا تھا مجھ سے منگوا لو لیکن دکان پہ واپس کرنے میں نہیں جاتا، تو میرے مزاج کے کچھ خلاف تھا۔ تو اس مزاج کی آج بھی مجھے شرمندگی ہے کہ جس طرح ہی میاں صاحب نے فرمایا کہ آپ اس طرح کرو، یہ وہ دکاندار کو نا لے جاؤ، دکاندار کو دو، اس طرح کی بات کی، میں نے فوراً وہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے، مزاج کے لحاظ سے میں نے فوراً ریئیکٹ کیا۔ میں نے کہا میاں صاحب میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا تھا، میں نے نہیں یہ واپس کرنے، میں نے نہیں جانا واپس کرنے۔ تو یہ ان کی محبت اور شفقت تھی کہ مجھے کہتے شکور تم بیٹھو تو سی، بیٹھو۔ دوسرے صوفے پہ میاں صاحب بیٹھ گئے اور کہتے تحمل سے، میں یہ نہیں آپ سے کہہ رہا کہ آپ پیسے لے کے آئیں۔ یہ تھی ان کی محبت کہ انہوں نے جو بات کہی، انہوں نے کہا صرف اس وجہ سے کہ اس دکاندار کو یہ پتہ چلے کہ ہم نے جو اس سے چیز لی ہے وہ کھائی نہیں ہے، اس سے کیا ہوگا کہ اس کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہو جائے گا، یہ فرمایا۔ ان کی بات میں اتنی طاقت تھی کہ جس کے نتائج میں نے بعد میں دیکھے۔ تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے، اگر پیسے نہیں لینے تو پھر ٹھیک ہے، میں جا کے اس کو بتا دوں۔ وہ بلیک ہو گئے ہوئے تھے اتنے دن پیل میں رکھ کے، پر میں پھر گیا، دوسرا فروٹ لے کے آنا تھا، میں نے گیا دکاندار کو جا کے میں نے دکھایا، لیکن اس کے بعد میں وہاں سے جب خلافت کے منصب پہ بیٹھے ہیں، یو کے آ گئے ہیں، وہاں سے بھی میں بھجواتا رہا ہوں، اور وہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کہاں سے ایسی ایسے شریفے لے کے آتا تھا جو میں نے اتنے پہلے عرصے میں کبھی نہیں دیکھے۔ 95 میں آیا ہوں، 95 تک وہاں سے پوسٹ وغیرہ آتی ہوتی تھی گیسٹ ہاؤس کراچی سے، تو وہاں پہنچا دیا کرتے تھے والد صاحب، یا میں پہنچا دیتا تھا، تو پھر وہ سب تک شریفے جو تھے وہ پہنچتے رہے۔ جب خلافت کے منصب پہ آپ تشریف فرما ہوئے ہیں، اس وقت جب پہلی دفعہ کراچی آئے ہیں تو اب مسافہ ہو رہا ہے، کافی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، والد صاحب بھی لائن میں ہیں۔ تو بات مختصر یہ کہ جب میرے والد صاحب اور میرا چھوٹا بھائی جو اب چیکوسلواکیہ میں ہوتا ہے، عبدالرؤف، یہ بہت چھوٹا تھا اس وقت، ابا جان کے ساتھ تھا، لے کے گئے مسافے کے لیے۔ تو جب ابا جان کی باری آئی تو خلیفہ رابع نے فرمایا کہ منوری صاحب آپ نا میرے پیچھے کھڑے ہو جائیں، بعد میں یہ ڈیوٹی والے آپ کو آنے نہیں دیں گے، میں نے آپ کو تحفہ دینا ہے۔ تو والد صاحب پچھلی سائڈ پہ جو لوگ ڈیوٹی والے کھڑے تھے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، پھر صاحب مسافہ لیتے گئے، لائن گزر رہی تھی لیکن نظر دوڑائی ہوگی کہ لائن بہت لمبی ہے، تو کہتے اسی وقت کہتے آپ آ جاؤ میرے ساتھ ہی۔ تو وہ گیسٹ ہاؤس کا ایک لان ہے جس میں کھڑے ہو کے مسافہ ہو رہا ہے، وہ آگے جا کے سیڑھیاں ایسے چڑھ کے تو آگے کمرہ ہے جو خلیفہ رابع کا تھا۔ تو آپ فوراً اندر گئے ہیں، جا کے وہ ایک ڈبی ہے جو انہوں نے اس وقت دی تھی، اسی کے اندر ان کی وہ گھڑی جو خلافت کے منصب سے پہلے پہنا کرتے تھے، وہ چین والی جو کھل جاتی، وہ گھڑی ابا جان کو دی کہ یہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں، میری گھڑی۔ تو پھر دوبارہ آ کے مسافہ پھر شروع ہو گیا۔ ہمارے لیے تو یہ بہت ایک بیان نہیں کیا جا سکتا کہ کیا ہمارے جذبات ہیں کہ خلیفہ وقت اپنے دوست ابا جان کو جب بھی لیٹر لکھتے ہوتے تھے تو نیچے لکھتے تھے آپ کا دوست، اور مجھے بیٹا کہتے ہوتے تھے، جب بھی بات کرنی تو بیٹا ایسے کرنا ہے، بیٹے ایسے کرنا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمارا تعلق بہت عقیدت اپنی جگہ پہ تھی وہ والی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی، لیکن پتہ نہیں کیا دل کھینچا جاتا تھا۔ جب بھی آتے تھے تو وہ دیکھتے تھے مجھے کہ کوئی کام وغیرہ کرنے کے سلسلے میں مختلف جگہ پہ انہوں نے PIA میں بھی مجھ سے اپلائی کروایا، جہاں جہاں پہ جب خلافت کے منصب سے پہلے جن جن بڑے لوگوں سے تعلق تھے وہ باتیں کیا کرتے ہوں گے۔ اسی طرح مبارک کھوکھر جن کے گھر رہتے تھے وہ بھی کہتا ہوگا کہ بھی میری اتنی
پوٹینشیل ہے, اتنے اتنے لوگ ہیں, ایسے کام کرتے ہیں, ماڈرن موٹر والے بھی. تو ایک دفعہ مجھے کہتے کہ شکور میں نا آپ کا جو پیپری کاروائی ہے وہ وہاں پہ نسیم شاہ ہیں PIA میں, تو ان کو یہ سارے پیپر دیں, وہ بھی خاندان سے کوئی تعلق ہے ان کا, تو ان کو بھی انہوں نے میرے پیپرز وغیرہ دیے. پھر میرے ساتھ ماڈرن موٹر میں بھی میرے ساتھ گئے ہیں مینیجر آفتاب صاحب تھے, ان سے ملنے اور مجھے رکھوانے کے لیے. لیکن جب ہم وہاں پہ گئے ہیں تو وہ نہیں تھے, وہ آؤٹ آف کنٹری کہیں گئے ہوئے تھے. تو پھر ہم وہاں سے واپس آ گئے. اسی طرح ہی پھر مبارک کھوکھر نے کوئی باتیں کی ہوں گی کہ بھئی میرے پاس اس کیٹیگری کے لوگ ایسے ایسے ہیں, کوئی احمدی نہیں ہے, تو ان سے بات کی کہ میں آپ کو بندہ دوں گا. تو اس طرح بات ہو گئی. اب کہانی مختصر یہ کہ جب مجھے لے کے گئے ہیں اس وقت مبارک کھوکھر بھی اور میاں صاحب بھی اور میں, ہم تینوں گاڑی میں ان کی فیکٹری گئے ہیں. ان کی فیکٹری میں مختلف یہ جو کلیبہ بند ہے, ٹیپ ہے, یہ تیار ہوتی ہیں, مختلف پیپرز کی کٹنگ ہوتی ہے, مختلف پریس وغیرہ ہیں. تو وہاں پہ جب گئے ہیں تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ جس فیکٹری میں کا مالک جس شخص کے آگے جھک کے بات کر رہا ہو, اس پورے سٹاف کی کیا پوزیشن ہوگی. تو وہ میاں صاحب کو مینیجر تمام چیزیں ایک ایک جو مشین تھی, جو پریس تھے, اس پہ لے جا کے وہ ساری چیزیں بتا رہا تھا. مبارک کھوکھر بھی ساتھ کھڑا ہے, میں بھی کھڑا ہوں کہ اس پہ یہ ہوتا ہے, یہ ایسے تیار ہوتی ہے, اس کی یہ پوزیشن ہے, ساری پوزیشنیں جو چل رہی تھیں. اب میں ساتھ ساتھ تھا. تو اس کے بعد مجھے مبارک کھوکھر صاحب اور میاں صاحب چھوڑ کے کہ ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ رہیں تو کام کریں. تو وہ دونوں چلے گئے. اب میں ان کے لیے جو پورا سٹاف وہاں پہ اور جو مینیجر اور دوسرے سب کے لیے میں ایک اسپیشل چیز ہو گیا. تو ان کے مینیجر کو اس وقت ہی ہدایت مبارک کھوکھر نے دے دی تھی کہ تمام چیزیں ان کو سمجھائیں, ان کو بتائیں, ہر ایک چیز. اس لحاظ سے میں جس سے جو بات ایک سوال کرتا تھا تو مجھے 10 جواب ملتے تھے کہ یہ چیز ایسے نہیں کی جاتی, یہاں پہ یہ فرق آ جاتا ہے, یہ آ جاتا ہے. جو چیزیں انہوں نے مبارک کھوکھر صاحب نے بتائی ہوئی تھیں میاں صاحب کو کہ تقریباً 6 مہینے میں یہ اس پوزیشن پہ بندہ پہنچتا ہے, پھر 1 سال لگتا ہے جس میں یہ تمام چیزیں کا کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. لیکن یہ خلیفہ رابع کی دعائیں تھیں کہ برکت تھی میرے لیے کہ میں نے وہ تمام کام جو انہوں نے ایک پروسیس بنایا ہوا تھا کہ 1 سال میں آدمی سیکھتا ہے, میں تقریباً 2 مہینے میں وہ کمپلیٹ تھا. وہ وہاں پہ 1-2 اور فورمین وغیرہ تھے, وہ کہتے تھے یار تم نے بہت جلدی پک کیا ہے, ہر چیز پہ ہم نے ٹرائی کی ہے تمہیں. واقعہ تھا کہ جب بھی سب میاں صاحب جب آتے تھے وہاں پہ تو اس وقت مجھے بلا لیتے تھے. تو ایک دن انہوں نے مجھے ایسے ٹائم پہ بلایا جس ٹائم وقفہ تھا کھانے کا, ابھی شروع ہوا ہے 1 بجے فیکٹری سے. تو میں آیا ہوں تو مجھے کہتے کہ نیچے کوئی مہمان آ گئے ہیں تو اوپر ایک ٹیرس ہے تو اس پہ آپ آ جائیں, ادھر بیٹھیں. تو مجھے اوپر لے گئے تو وہ کہتے کھانا میں لے کے آیا. میں کہا نہیں میاں صاحب میں نے کھانا نہیں کھانا. نہیں آپ نے کھانا نہیں کھایا, آپ جس وقت وقفہ ہوا ہے تو اس وقت جس وقت وقفہ ہوا ہے تو میں نے اس وقت آپ کو بلا لی ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں میاں صاحب میں نے کھانا نہیں کھانا. تو اسی وقت میاں صاحب نیچے چلے گئے اور نیچے جب آئے ہیں اوپر تو میاں طاہر احمد صاحب نے ہاتھ میں ٹرے پکڑی ہوئی تھی, کھانا اس میں تھا. تو میں جلدی سے آگے بڑھا, میں آگے بڑھ کے میں نے ان سے ٹرے پکڑ لی. اب جب میں نے ٹرے پکڑی ہے تو ٹیبل کیونکہ بیڈ کے آگے نہیں تھا تو میاں صاحب نے آگے بڑھ کے ٹیبل اٹھا کے جہاں میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ رکھ دی ٹیبل. تو میں کہتے تم کھانا کھاؤ. تو ایک کرسی لے کے تو میاں صاحب بیٹھ گئے سامنے. تو میں نے 1-2 لقمے کھائے ہیں.
تو میاں صاحب نے جیسے ہی دیکھا کہ مجھ سے نوالا نیچے نہیں اتر رہا تو مجھے کہتے ہیں اچھا تم کھانا کھاؤ تو میٹھا ہم اکٹھے کھائیں گے. تو پھر اسی طرح ہی میاں صاحب نیچے چلے گئے اور میں نے بہت جلدی وہ جو کھانا لائے تھے روٹی اندر پھینکی. اتنی دیر میں نے دیکھا میاں صاحب نے ہاتھ میں 2 کھیر کے پیالے پکڑے ہوئے آئے. یہ ہے خلافت کے منصب پہ بیٹھنے سے پہلے کہ ایک خادم، ادنا خادم جو ہے اس کے لیے کھانا بھی لے کے آئے ہیں، اس کے لیے میٹھا بھی لائے ہیں، پھر بیٹھ کے اکٹھے کھایا ہے. تو پھر گئے. یہ بھی ایک واقعہ تھا جو انہوں نے اپنے خلافت پہ بیٹھنے سے پہلے ایک مہمان نوازی. میری کوئی اوقات نہیں تھی لیکن میرے لیے سیڑھیاں چڑھ کے کھانا لے کے، ان کو پتہ تھا اس نے کھانا نہیں کھایا. یہ تھا کہ جب خلافت کے منصب پہ بیٹھے ہیں تو میں اس وقت کراچی تھا اور اس سے خلافت کے منصب پہ بیٹھنے سے پہلے یہ کراچی کے دورے پہ آئے ہوئے تھے. تو یہاں پہ اطلاع ملی اور میں اور والد صاحب آخری جو خلافت کے منصب پہ بیٹھنے سے پہلے سفر تھا، میں نے اور ابا جان نے وہاں سے کراچی ایئرپورٹ سے روانہ کیا تھا اور 3 دن کا یا 4 دن گزرے تھے. تو میں رات کے ٹائم میں اسی بیڈ پہ دفتر میں ہی سویا ہوا تھا جب رات کو ٹیلی فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ میاں طاہر احمد صاحب خلیفہ بن گئے. تو مجھے ایک قسم کا فوراً جیسے شوق لگتا ہے مجھے وہ ہوا. میں نے کہا جب ہم خلیفہ ثالث کو ملنے جب جاتے تھے تو سال بعد ان کا چہرہ دیکھتے تھے اور اتنی لمبی لائنیں لگ کے مصافحہ بھی نہیں ہوتا تھا، دور سے گزر جاتے تھے. تو میاں صاحب جن کے ساتھ میں صبح شام اٹھنا بیٹھنا ہے تو میاں صاحب حضور بن گئے ہیں. میں نے فوراً وہ ٹیلی فون جو تھا نا جو مرکز سے آیا تھا، میں نے ابا جان کو اٹھا کے دیا. میں نے کہا ربا سے فون آیا، وہ کہہ رہے میاں صاحب ایسا بن گئے ہیں. تو میں نے ابا جان کو دے دیا. پھر میں اس کمرے میں بیٹھ کے سوچتا رہا. میں نے کہا ایسا ہو سکتا ہے. بہرحال اس وقت جو میرا ذہن تھا اس وقت میری عمر 21 کے قریب تھی، لیکن بہرحال میں شوق میں ہی تھا. لیکن ابا جان سے جب ٹیلی فون پہ بات ختم ہوئی اس کے بعد ابا جان نے نفل پڑھے، مجھے بھی کہا کہ نفل پڑھو. تو صبح تک میری کایا ہی پلٹ گئی اور مجھے یہ تھا کہ میں آج ہی جاؤں اور جا کے سب سے ملوں کہ اب خلیفہ وقت وہ ہیں جو بائی نیم مجھے جانتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا اکٹھا ہے، اتنی محبت شفقت ہے. تو بےتاب تھا. تو ابا جان نے کہا کہ نہیں جلسے پہ چلے جانا. پھر میں جلسے پہ گیا. تو اس وقت کراچی والوں کی ملاقات کا کوئی مجھے وہاں پہ سسٹم کا نہیں پتہ تھا کہ کب ہونی ہے، کس طرح کہاں سے معلومات لینی ہے. تو وہ کچھ ایسا سلسلہ ہوا کہ وہ کراچی والوں کا کہیں مصافحہ ہو گیا، مجھے پتہ نہیں چلا. تو جب میں وہاں پہ پہنچا ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ بھئی اب کوئی نہیں ہے. تو اگلے دن میں نے واپس جانا تھا. میں نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا، میں نے ملنا ہے کس طرح، کوئی ذرائع کوئی میرے تعلقات نہیں تھے. لیکن سمیع اللہ سیال صاحب وہاں پہ، میں ایک دیوار کے ساتھ کھڑا تھا تو سمیع اللہ سیال صاحب وہاں سے گزر رہے تھے. انہوں نے مجھے دیکھ لیا. ان کو پتا تھا کہ سب کو کتنا کہ اس کے ساتھ تعلق ہے. مجھے وہ کہتے شکور صاحب صاحب نال ملاقات ہوئی. میں نے کہا نہیں. میں کہا کتنے ہوئی ہے سیال صاحب؟ میں کہا میں 2 دن تو اگے پیچھے ناس رہے ہیں، کوئی بندہ نظر نہیں ہے. کہندی میں تیری ہنے کروانا. پتہ نہیں کس کے پاس گئے ہیں، کیا کہا ہے. انہوں نے وہ آئے ہیں ساتھ، انہوں مجھے ساتھ لے کے گئے ہیں. اندر 1-2 کمرے تھے، وہاں سے گھومتے ہوئے جس کمرے میں صاحب میرا بیان جو جامعہ کے تھے اسٹوڈنٹ بغل گیر ہو رہے تھے، اس دروازے کی چوگاٹ پہ مجھے کھڑا کر دیا. اس نے بولا یہاں سے آپ جانا. تو میرا نمبر جب تیسرا چوتھا تھا، میرے آگے 3-4 اسٹوڈنٹ تھے. تو اس وقت سب کی نظر مجھ پہ پڑی. تو وہ کہتے شکور تم ادھر کدھر؟ میں نے کہا میاں سیال صاحب سے میں نے درخواست کی تھی تو وہ لے آئے. تو وہ پھر مجھ سے ہی مخاطب رہے. جو اسٹوڈنٹ تھے ان سے ملنا بغل گیر کر کے ان کو سائڈ پہ کر دیا. ابا جان کا کیا حال ہے، کام کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. تو میں نے ساری چیزیں ساتھ ساتھ بتاتا گیا. پھر بغل گیر ہوئے اور اس وقت سب نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا.
وہ دن اور آج کا دن آج تک مجھے کبھی فائنینشیل پرابلم نہیں ہوئی. اس کے بعد ہی میں جرمنی آیا. یہاں پہ بھی ملاقات ہوئی ہے سب سے. جلسے جب ہمارا اجتماع خدام الاحمدیہ کا ہوتا تھا اس پہ بھی ملاقات ہونی. ایک دفعہ اسٹال پہ ہم کھڑے تھے تو سب نے جیسے ہی دیکھا کہ شکور کھڑا ہے اسی وقت سب آگے کہتے آپ سے تو میں نے فش کھانی ہے. اتنی دیر میں میرا چھوٹا بھائی دوسری اسٹال کے لیے فش لے کے آ رہا. میں نے تعارف کروایا. میں نے کہا میرا چھوٹا بھائی ہے, یہیں پہ جرمن میں ہوتا تھا. تو سب نے فرمایا کہ آؤ تم بھی لے آؤ. میں پکوڑے انہوں نے کھائے. تو بڑی محبت اور شفقت رہی. اب یہ جزاک اللہ احسن الجزا. اور وعلیکم السلام.